الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے بطور روزی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن کریم، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں، توفیق پر ہیں، نور پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
سورہ بقرہ کی ابتدا ہو چکی ہے اور ایک ہفتہ قبل پچھلے ہفتے سفر کی وجہ سے تفسیر نہیں ہوئی. اس ہفتے بھی شاید نہ ہو سکتی تھی کہ تو میں ابھی مغرب کے بعد 7:15 بجے لوٹا ہوں، سفر میں تھا، لیکن دل میں گڑن تھی تھوڑی سی کہ تفسیر ضرور ہونی چاہیے. تو نیت تھی، صبح سے کشمکش میں تھا، فون بھی آیا یہاں سے کہ آج مولانا تفسیر ہے یا نہیں. میں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور ہوگی. اللہ نے عزائم کی تکمیل فرمائی اپنی توفیق سے، تو آج آ گیا آپ کے پاس. تو اس سے قبل جو ہے سورہ بقرہ کی فضیلت، اس کی خصوصیت، اسی طریقے سے حروف مقطعات کے سلسلے میں تفصیلی بات یہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی اور بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا منشا کیا ہے. حروف مقطعات کا منشا اور مقصد نازل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ بتلا دیں کہ یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ ان حروف کے بھی معانی ہیں جن حروف سے تم کلام بناتے ہو. اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو ایسا کلام پیش کر کے بتاؤ. اسی اعتبار سے آگے کی آیت بھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب قرآن کریم جس کے اندر کسی طرح کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کو کلام کے اندر شک ہو یعنی ڈاؤٹ ہو تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کو شک اس بنیاد پر ہو کہ یہ کلام سراسر غلط ہے، کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا. تو ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ قرآن کریم یہ کلام الہی ہے، یہ لغو اور بیکار کلام نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ میں نے مثال دے کر بتائی تھی ولید بن مغیرہ کی اور دوسرے مشرکین مکہ کی اور بڑے بڑے شعراء کی، کہ وہ یہ اقرار کر چکے تھے کہ قرآن کریم جو کلام ہے یہ انسانوں کے بس کا نہیں ہے. حالانکہ ہم میں بڑے بڑے شاعر ہیں، ہم جیسی زبان بولتے ہیں ایسی کوئی نہیں بول سکتا، لیکن پھر بھی عاجز رہ گئے کہ ہم اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے. قرآن کریم نے بتدریج ان کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا محمد عربی اپنی طرف سے بنا کر تم لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، تو محمد عربی بھی تمہارے درمیان ہی کی ایک شخصیت ہے، تمہاری ہی زبان بولتی ہے، تمہاری ہی ہم وطن ہیں، تمہاری صحبت میں رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے خاندان ان کے خاندان ایک جیسے ہیں. تو لاؤ، دکھاؤ اپنی طاقت اور اپنا علم اور فن دکھاؤ اور کلام پیش کر کے بتاؤ. کسی نے نہیں بنایا. پھر قرآن کریم تھوڑا سا چیلنج کے اندر ڈھیل دی کہ اگر اس جیسا پورا کلام پیش نہیں کر سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، ایک مختصر سی صورت بنا کر بتاؤ. پورا کلام نہیں پیش کر سکتے تو ایک صورت بنا کر پیش کرو. تو یہ لوگ اس سے بھی عاجز رہ گئے. چند نادان اور احمق لوگوں نے کوشش کی اور سورۃ الفیل کے اوپر تھوڑی سی اپنی تک بندی کر دی اور لا کر اپنے بڑے شعراء کے سامنے پیش کیا. کیا تھی وہ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو دوسرے نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب طویل، کہ دیکھو ہاتھی، دیکھو کیسا ہاتھی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہے اور اس کی جو ہے دم جو ہے چھوٹی سی ہے. یہ اس نے کہانی کو ایک پیرو دیا اس کے اندر. تو یہی شعراء جو بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے
جنہوں نے اقرار کیا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اسے تم کہتے ہو کلام، یہ تو شعر کے قابل بھی نہیں ہے۔ کون تعریف کرتا ہے جانور کی؟ اور آئے بھی تو ایسا جانور لے کر آئے کہ جس کے اندر ہزاروں عیوب ہیں۔ وہی قرآن کریم کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے اونٹ کی بھی صفات بیان کی، اونٹ کی خلقت کو بیان کیا، اسی ہاتھی کو بیان کیا، لیکن 4 آیتوں کے اندر وہ سارا واقعہ سمیٹ لیا جو ابرہہ آیا تھا اور پھر جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا، اور جو ہے پورے درمیان کے سارے واقعات ان 4 آیت کے اندر، اتنا بڑا مضمون 4 آیت کے اندر، اور تو صرف اونٹ کے، ہاتھی کے دم اور اونٹ سون کو لے کر ہی 4 آیتیں بنا دی تم نے۔ اسے کوئی احمق کہہ نہیں سکتے، کوئی احمق ہی اسے کلام کہے گا۔ قرآن کریم میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل سے مراد وہی ابرہہ کا لشکر۔ دیکھو بات یہاں قرآن کریم کا نزول ہوا، قرآن کریم اللہ کے رسول کی پیدائش سے 50 دن پہلے کی باتیں، یہ 50 دن، اور یہ سورت جب نازل ہوئی اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، 40 اور 45، تو گویا کہ آپ بھی سمجھ لیجئے کہ 41 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور 41 سال پہلے کا واقعہ بعینی ہی بیان کیا۔ قوم ماضی کے واقعات عبرت اور قصص جو ہوتے ہیں وہ سبق کے لیے ہوتے ہیں، تو مختصر سی آیت کے اندر اتنے بڑے واقعے کو قرآن کریم نے بیان کر دیا، اور تمہیں اتنے بڑے ہاتھی کے لیے اتنی آیتیں اور اتنے کلام بنا دی۔ یہ تھی، تو لوگوں نے کہا کہ احمق اور نادان ہو، اگر اس کو لے جا کر قرآن کریم کے سامنے پیش کرو گے تو لوگ تمہیں جوتے اور چپل سے ماریں گے اور پاگل پن کہیں گے تمہارا یہ۔ اب اسی کو یہی پڑھ رہے تو باہر میں کوئی ظاہر مت کرو، ورنہ ہماری بیوقوفی ظاہر ہو جائے گی سارے عرب کے سامنے۔ پھر اس کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی، پھر ہار گئے یہ لوگ۔ قرآن کریم پھر ان کو چیلنج دیا، ایک پوری کتاب نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں پیش کر سکتے، تو فَأْتُوا بِآیَةٍ، ایک آیت پیش کر کے بتاؤ۔ یہ قرآن کریم میں چیلنج اس زمانے میں دیا جس وقت قرآن کریم نازل ہوا۔ 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، آج تک کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور نہ کسی کے پاس وہ فن آیا کہ قرآن کریم جیسی آیتیں پیش کر سکے۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج بدستور قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ اگر آج بھی کوئی کوشش کرنا چاہے تو لا کر دکھائے قرآن کریم کی آیتیں جیسی آیتیں اور اس جیسا کلام پیش کر دکھائے، لیکن انسانیت عاجز ہو گئی، ہار گئی۔ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام الہی ہے، ہم انسانوں کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ کلام بھی غلط نہیں ہے، کلام کے اندر کوئی مسٹیک اور غلطی نہیں ہے۔ غلطی ہے تو کلام کے سننے اور سمجھنے والوں کے اندر غلطی ہے، یہ فہموں کی غلطی ہے، دماغ کی خرابی ہے جو ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ اس لیے فرمایا کہ کلام الہی میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب حنیف ہے، کتاب ہدایت ہے، اس نے قوموں کی ہدایت دی۔ وہ قوم جو جاہلیت کے زمانے میں درندے بنے ہوئے تھے، اس کتاب الہی کے ذریعے سے اور کتاب ہدایت اور نور کے ذریعے سے جہالت کی اندھیری سے نکل کر شمع نبوت کے پروانے بنے، کہ جن کو ہدایت کا مطلب معلوم نہیں تھا، ان لوگوں نے جب اس کو سنا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ آج بھی اگر کوئی، دیکھیے ہم صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے قلوب اس سے متاثر نہیں ہو رہے؟ اور ایک وہ تھا کہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سرداران قریش میں قرآن کریم کو سنتے تو کہیں ہم اس شہر کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹوس لیتے۔
کہ یہ عجیب تاثیر ہے اس کلام کی. وہ لوگ سمجھتے تھے اس لیے کہ زبان ان کی تھی. آج بھی یہ تاثیر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، بشرط یہ ہے کہ کوئی جو ہے قلب سلیم لے کر آئے، سمجھنے والا دماغ لے کر آئے، اور جس کی سچی قرآن ہو قرآن کریم اس کو راستہ دکھاتا ہے، اور وہ قرآن کریم سے آج بھی فیض پاتا ہے. علامہ اقبال نے شعر کہا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور جو ہے روشن ہو کر جگمگائے گا. یہ علامہ اقبال نے کہا. اس کے سوا کوئی اور لاہے عمل منصوبہ پلان ہے ہی نہیں امتوں کے پاس. اگر پا سکتے ہیں تو یہ کتاب ہدایت ہے، اسی کے ذریعے سے ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اسی لیے کہا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، راہ راست ہے. اصل میں ہدی للمتقین سے وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر بندوں نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی توفیق اور ہدایت دینا، تو اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ راستہ ہدی للمتقین سے والناس تک. یہ وہ راستہ ہے، یہ لو اور چلو اور اپنی زندگیوں کو روشن بناؤ. یہ ہے چیز اصل. ہدایت کے معنی میں نے بیان کر دیے. متقی، تقویٰ کسے کہتے ہیں اور متقی کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، تنہائی میں بھی، خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، ہر جگہ اس کو خوف اور ڈر اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے خوف سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ کے خوف سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ میں نے بتایا تھا، اس سے پہلے مثال بھی دی تھی کہ انسان کے دل کے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت کا تصور قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل استحضار کر ہی نہیں سکتا. یہ حقیقت ہے. اور اس وقت تک اس کو صحیح ہدایت کی سمجھ اور قرآن کریم کے علوم اور اس کے معارف سے صحیح طور پر وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ اگر دل کے اندر خوف خداوندی نہ ہو تو. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے معصیت اور گناہ کے کام کرتا ہی رہتا ہے اور بالکل بہادری کے ساتھ نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے، جبکہ اس کو یہ پتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اطاعت کی توفیق چھین لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نیکی اور بدی کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا، شر اور خیر کی تمیز نہیں رہتی. یہ گناہوں کی نحوست ہے. یہ بات اس سے پہلے ہی بتائی تھی میں. تو تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر حال میں خوف خداوندی اس کو رہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو خوف خداوندی سے فائدہ حاصل کرے. خوف خداوندی کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ زندگی پاکیزہ بن کر گزرتی ہے، گناہوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. زندگی پاکیزہ جب بنتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو، اس کے ہر عمل کو قبول کرتے ہیں. ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، چونکہ بات پاکیزہ زندگی سے آئی ہے تو ایک مفہوم بطور تھوڑا سا یہاں رک کر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ زندگی پاکیزہ کیسے ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ
فقہا کے 4 بڑے اماموں سے ایک ہے، حنبلی مسلک عرب کا ملکی مسلک ہے، اور اہل عرب اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ملکہ ان کو دیا تھا۔ ایک زمانے میں اکیلے یہ اپنے وقت کے بادشاہ سے لڑے، اس لیے صرف اور صرف قرآن کریم کے لیے، کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم کلام الہی ہے۔ اس بنیاد پر لڑے۔ پورا زمانہ ایک طرف، امام احمد بن حنبل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف۔ اس بنیاد پر روزانہ 100 درے مارے جاتے تھے کپڑے اتار کر، اور ایسے ہی ننگے بدن حوالات کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اور اسی لمحے میں، انہی دنوں میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا خواب کے اندر، اور بشارت دی گئی۔ یہ ان کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ شخصیت کیا ہے۔ شخصیتوں کا تعارف بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ واقعہ جان لیتے پتہ ہی نہیں کس کے بارے میں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کہیں سفر میں جا رہے تھے، ایک چھوٹی سی بستی کے اوپر سے گزر ہوا، رات کا وقت ہوا، اور انہوں نے کہیں پناہ کے لیے، رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ تلاش کیا، تو ایک شخص کو دیکھا کہ جھوپڑے کے اندر قندیل جلائے ہوئے ہے، چراغ جلائے ہوئے ہے، اور کسی کام کے اندر مصروف ہے۔ انہوں نے دروازہ بجایا اور اجازت چاہی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، اور چونکہ رات کا وقت ہو گیا ہے، میں یہاں آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے مہمان ایسے ہی ہوتے تھے، اب ہمارے مہمان رشتہ داریوں تک محدود ہے، وہ بھی دور کے رہے تو نہیں، نزدیک کے رہے تو ہاں آ جاؤ، کب آ رہے آپ؟ بس اسٹینڈ پہ آتا ہوں، لینے جو اسٹیشن پہنچتا ہوں۔ اور دور کے رہے تو میں باہر ہوں، فلاں جگہ ہوں، یہاں ہوں، وہاں ہوں۔ اور اگر کوئی مسافر ہے تو ہم آپ کو جانتے نہیں اور آپ ہمیں پہچانتے نہیں، تو کبھی کبھی مسافر جو ہے سفر کے اندر مشقت کی وجہ سے ہمارے شہر سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ بھوکا پیاسا بھی ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جس شخص کو یقین ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان قریبی نہیں کہا ہے یہاں پر، ہر کوئی مہمان ہے شہر میں آنے والا۔ تو یہ مسافر تھے، انہوں نے کہا کہ میں قیام کی اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قیام کریں۔ جو کچھ گھر میں حاضر تھا رات کے کھانے کو پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل نے کھانا کھایا، وضو کیا، اور مسائل کے غور و فکر کے اندر ڈوب گئے۔ یہ شخص رات میں اٹھا اور اٹھ کر تہجد کی نیت سے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آپ نے میری ساری دعائیں قبول کی ہیں، میں جو چاہتا تھا آپ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا، بس میری ایک دعا ہے، بس آپ اسے قبول کر لیں۔ اور رونے لگا گڑ گڑا کر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی آواز سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جب دعا سے فارغ ہو کر اپنے بستر کی طرف لوٹنے لگا، امام احمد بن حنبل نے اسے روکا کہ پیارے ادھر آؤ، اور یہ جو تم گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے کس سلسلے میں مانگ رہے تھے؟ تو اس نے کہا، میری زندگی کی تمام خواہشات اللہ نے پوری کی ہے، ایک خواہش رہ گئی تھی، اور وہ خواہش میں نے اللہ کے سامنے رکھی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ کیا خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو علم کا سب سے بڑا جبال العلم، علم کا پہاڑ ہے، یعنی فقیہ ہے امام احمد بن حنبل، میں نے اللہ سے بارہا دعا کی کہ اللہ ان کی زیارت کرا دے اور میں ان سے ملاقات کروں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو تم تلاش کر رہے ہو میں یہی بیٹھا ہوں۔
تو وہ شخص اٹھا اور امام احمد بن حنبل کے گلے پکڑ کر رونے لگا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس کی وجہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی کیسے ہیں؟ میں یہاں تک جو پہنچا ہوں کیسے پہنچا؟ اللہ نے لے کر آیا مجھے. تو اس نے کہا کہ میرا معمول یہ ہے کہ چاہے میری زندگی کے اندر گناہ سرزد ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میرا مستقل معمول ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، دن و رات اللہ سے بس توبہ اور معافی چاہتا رہتا ہوں، چاہے گناہ ہوا ہو نہ ہوا ہو. سورہ نوح میں عجیب بات اللہ نے ارشاد فرمائی. نقطہ دیکھیں آپ کیسا عجیب نقطہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ عذاب خداوندی آنے والا ہے، اگر تم نے ایمان کی دعوت قبول نہیں کی تو عذاب آئے گا، اور اگر دعوت قبول کر لی تو جو عذاب آنے والا ہے وہ ٹل جائے گا، اور جو کچھ پہلے تم نے گناہ کیے ایمان لانے سے پہلے میں ان کے لیے معافی مانگوں گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں اللہ سے معافی چاہوں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے. پھر کیا ہوگا نتیجے میں؟ ایمان لاؤ گے، تمہارے لیے گناہوں سے معافی چاہی جائے گی. اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر 4 نعمتیں دے گی. کیا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال و دولت کے اندر، اولاد کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یہ قحط سالی سے جو لوگ پریشان ہیں، زمینیں غلہ اگاتی نہیں ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تمہارے لیے خوب آسمان سے بارش برسائے. مطلب یہ ہے کہ روزی کے اندر بھی برکت ہوگی، کھیتیوں کے اندر برکت ہوگی، اناج اور غلے کی پیداوار خوب بڑھے گی. پھر تیسرا انعام کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے عجیب باغات دنیا کے اندر سرسبز و شاداب بنائیں گے، تمہارے لیے میٹھے پانی کی نہریں نکالیں. یہ فوائد ہیں استغفار کے. تو انسان جتنا چاہے استغفار کثرت سے کرے گا، اس کی زندگی پاکیزہ بن جائے گی. جب زندگی پاکیزہ ہوگی، گناہوں سے محفوظ ہوگی، تو پھر جو دعا مانگی جائے گی، دل کے اندر جو تمنا بندہ کرے گا، اللہ اس کے لیے سارے دروازے کھول دے گا. یہ حقیقت ہے. اور جب یہ صفت آتی ہے بندے کے اندر، تو اسی کو قرآن کریم نے متقی کہا ہے. ہدی للمتقین. استغفار کب ہوگا اللہ سے؟ جب اس کو اللہ کی ذات کے سلسلے میں ڈر ہوگا کہ یہ گناہ سرزد ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، جب ہی ہوگا استغفار. یہ سارے فوائد ہیں. اور عجیب جو ہے علماء نے اس کی فضیلتیں لکھی ہیں، چونکہ یہ موقع اس کا نہیں ہے جہاں یہ آیت آئے گی انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بھی اور اس کے سلسلے میں وظائف بھی بتائے جائیں گے. چونکہ بات سے بات نکل گئی تھی، مضمون پھر رہ جائے گا. ہدی للمتقین. تو تقوی والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا معنی یہاں پر اللہ کی طرف سے دیا جانے والا نور، توفیق خداوندی، انعام، نعمتیں، یہ ساری جو ہے معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جب خوف خداوندی کی بنیاد پر دل اللہ کے حضور میں حاضر ہونے سے کب کپائے گا، ڈرے گا، تو اللہ اسے ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق بخشتے ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں اسے عطا کرتے ہیں. یہ ہے تقوی. بعض علماء نے یہ کہا تقوی کا مفہوم یہ ہے حبس النفس علی الطاعات، کہ اللہ کی اطاعات کے اوپر جمے رہنا، چاہے وہ اطاعات ہمارے نفس کے موافق ہوں یا نفس کے مخالف ہوں. بعض احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے دل کوڑنے لگتے ہیں
کہ اگر میں نے یہ حکم خداوندی پر عمل کر لیا تو میری دنیا کا کیا ہوگا؟ ہم یہ سوچتے ہیں نا. تو ایسے حکموں کے اوپر بھی بلا چون چرا عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ واضح بات ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات. کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر شریعت مطہرہ میں حلال کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. حرام کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں شراب، سود، رشوت، جھوٹ، یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. چوری، زنا سب حرام ہے. ساری چیزیں واضح ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمانے کے اندر جو ہے مشتبہات میں سے ہیں. مشتبہ امور کسے کہتے ہیں؟ مشتبہ امور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول نے اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ ایک جانور چرانے والا بکریوں کا ریوڑ لے کر کھیت میں جانوروں کو چرانے جاتا ہے. تو سارے کھیت ایک جیسے نہیں ہوتے، آپ کو پتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کا جو کھیت ہوتا ہے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور مقدار مکمل ہونے کے بعد، ایکڑ یا بیگھا پورا ہونے کے بعد بیچ میں پٹا مارا جاتا ہے بندارا. وہ بندارا کس کی ملکیت میں ہوتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کوئی کس کی ملکیت میں؟ تو دونوں کی ملکیت میں رہتا ہے. ادھر والے کا بھی تھوڑا حصہ، ادھر والے کا بھی تھوڑا حصہ. تو ایسے ہی کچھ احکامات ہیں جو بندارے کی طرح مشترک ہوتے ہیں. صورت واضح نہیں ہوتی کہ اس کو حلال میں گنا جائے کہ حرام میں گنا جائے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پورا بندارہ میرا ہے. تو جب کوئی جانور اگر ایسے بندارے پر چرنے لگے تو سمجھ لو کہ تم نے مشتبہ جگہ منہ مارا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ حلال و حرام دونوں چیزوں کو سمجھتے ہوئے مشتبہ امور سے بچا جائے. دیکھو مشتبہ کا مسئلہ میں بتایا، مشتبہ امور سے بھی بچا جائے. آج ہماری زندگیاں مشتبہ امور سے تو دور کی بات، حرام کاموں کے اندر بھی بے جھجک گر پڑی ہیں. مشتبہ امور تو بہت دور ہے. کسی کی کمائی کے متعلق آپ کو خیال ہے پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اب آپ اشتباہ میں پڑ گئے. اب اس کے دعوت کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری. تو یہ چیز اب چھوڑ دی ہم نے. اب خود ہی حرام بھی کما رہے ہیں، حرام بھی کھا ہی رہے اور کھلا بھی رہے ہیں. کیا ہے آج امت کا حال کیا ہے؟ گلیوں گلیوں کے اندر سود دیا جا رہا ہے. اس میں ہماری عورتیں بھی اور ہمارے مرد حضرات دونوں ملوث ہیں. گلیوں گلیوں کے اندر گٹ کا سلسلہ ہے جو کھلا طور پر حرام ہے. واضح صورت ہے حرمت کی. اور مرد حضرات تجارت کے نام پر اور ہوم لون کے نام پر یہ سارے جو ہے بینکوں سے پیسے نکلوا رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ بولے کہ نہ میں لون لے رہا ہوں، نہ جو ہے ہوم لون لے رہا ہوں، نہ بزنس لون لے رہا ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو بعض صورتیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر فکس ڈپازٹ کے نام پر رکھ دیا، بینک ان کو سود دے رہا ہے. تو یہ بھی صورت ہے. تو ہماری زندگی ان کے اندر پڑ گئی ہیں. تو یہ چیزیں تقویٰ نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جو مشتبہ حرام و حلال کو جانتے ہوئے حرام سے بھی پرہیز کرے اور مشتبہ امور سے بھی بچے، تو یہ چیز اصل ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ کعب بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین کبھی آپ کانٹوں دار راستے پر چلے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ ہاں. پھر پوچھا کہ کیسے چلے؟ کہا کہ دامن کو اٹھا کر سمیٹ کر جسم کو سکڑ کر چلا. کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ساری چیزیں موجود ہیں، حرام بھی ہیں، حلال بھی ہے، مشتبہ بھی. اب آپ کو ان کے درمیان میں سے حلال کو اختیار کرنا ہے.
تو وہ کانٹوں پر چلنے والی صورت، سب سے بچتے ہوئے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جب تک علم نہ ہو۔ دیکھیے آج جو ہے علم نہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، عذر نہیں مانا جائے گا کسی کا، اس لیے کہ قرآن کریم 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے، اس لیے کوئی عذر کسی کا نہیں مانا جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی کہ جیسے کل قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تجارتوں میں اتنا مشغول رہا کہ مجھے نماز کی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو اللہ کہیں گے یہ تو کوئی عذر ہے نہیں تیرا، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آج اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سود حرام ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو آج کی مت سوچو کہ علماء کے سامنے بیان کرنے سے، خاندان کے سامنے عذر بیان کرنے سے وہ لوگ تو مسئلہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے تمہیں معلوم نہیں تھا تو چھوڑ دو، اللہ معاف کرے۔ لیکن جو عالم الغیب ہے، عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز اور بھید جانتا ہے، اس کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے آپ؟ وہ تو دلوں کی پوری صورتحال کو جانتا ہے۔ تو یہ چیز تقویٰ نہیں ہے، تو تقویٰ یہ ہے اصل۔ آگے جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کے اندر ایمان کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ ہدایت اختیار کرنا ہے نا، تو ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ۔ اللہ نے یہ سورہ بقرہ بڑی عجیب بنائی، دیکھو شروع سورت کے اندر ایمان کی کیفیت اور ایمان کی تعریف، اس کی تفصیل بیان کی گئی، آخری سورت بھی ختم اسی سے ہے۔ یہ ایمان مجمل ہے، آگے ایمان مفصل ہے۔ جہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمان مفصل ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں سچ جان لینا، یقین کر لینا، تصدیق کرنا۔ کس بات کی تصدیق کرنا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ خالق کن و مکان ہے اور رب العالمین ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور اس کا حکم چلتا ہے۔ دنیا فانی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ توحید یہ ہے ایمان باللہ۔ اگر آپ نے ساری چیزوں کو اختیار کر لیا، قرآن کریم پر ایمان لا لیا، فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، انبیاء اور رسول پر ایمان لے کر آئے، جنت و جہنم پر ایمان لائے، تقدیر اور قضا کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن توحید پر نہیں، تو آپ کا ایمان معتبر نہیں۔ یہ جتنی بھی ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء اور رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت و جہنم کے ہونے پر ایمان، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، قضا و قدر کے اوپر ایمان۔ یہ جو مکمل جو چیزیں ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک کے سلسلے میں بھی ایمان ڈگمگا گیا، ایک چیز چھوٹ گیا، اور آخرت پر ایمان، تو 7 چیزیں ہیں یہ۔ اگر ان 7 میں 7واں حصے کے سلسلے میں بھی اگر ایمان ڈگمگا گیا، انسان ایمان سے خارج ہے، اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے، اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، اس لیے ایک باریک نقطے کی بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یا کوئی آپ کو بیان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج امت میں جو ارتداد کا فتنہ چل رہا ہے، لوگ اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو ہے مائیں اور بہنیں، خاص طور سے کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہماری محنت نہیں ہو رہی ان کے اوپر؟ کیا قرآن کریم کا پیغام انہیں معلوم نہیں؟ قرآن کریم نہیں پڑھتے، حدیث نہیں سنتے، بیانات نہیں سنتے،
کیا انہوں نے دینیات کا کورس نہیں پڑھا؟ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں کہ اچھے خاصے اس میں علم والے بھی ہیں، پھر وجہ کیا ہے؟ سب جانتے ہوئے بھی ایمان سے جو ہے مرتد ہو کر کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے ایمان مجمل میں سے کسی ایک کے سلسلے میں عقیدے کا گڑبڑ ہونا۔ یا تو یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہمیں آخرت میں پیش ہونا ہے، دیکھیں گے زندگی ہے، یہ کھائیں گے پئیں گے مریں گے جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا دیکھیں گے۔ جب یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، تو یہ اگر خیال دل کے اندر آ گیا یا توحید کے سلسلے میں ہو گئی، ٹھیک ہے 1400 سال سے بڑے اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ایسے مدد کرتے ویسے مدد، ہم تو نہیں دیکھیں اللہ ہے کہ نہیں ہے نہیں معلوم۔ اگر شک بھی آ گیا اللہ کی ذات کے سلسلے میں، نعوذ باللہ، ایمان سے خارج ہے۔ آپ کہیں بھی مسئلہ پوچھ لیں، لیکن میں جس نقطے کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے، اس ارتداد کی لہر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا ہے، اور وہ لوگ جو اسکول اور کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں انہیں ظاہری طور پر قرآن کریم کی تعلیم تو مل رہی ہے، بچے ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، دینیات بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کو حفظ بھی کر رہے ہیں، عقائد کی تعلیم کہاں ہے؟ عقائد آپ کسی جو ہے مکتب کے اندر دیکھیں، عقائد کی تعلیم نہیں، بس انہیں ایمان مجمل ایمان مفصل یاد کرایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بس۔ لیکن اس کے اندر کی جو باریکیاں ہیں کہ بھئی عقیدہ کس سے خراب ہوتا ہے، عقیدے کا مفہوم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ عقائد نہیں پڑھائے جاتے۔ یہ عقائد تو بڑی کتابوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اہل اللہ کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، ایمان کی محنت پر چلیں گے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے گزریں گے، تو عقائد کی تعلیم کا سبق ملتا رہے گا، اور مسائل کو سنیں گے، وقتاً فوقتاً علماء سے صلحاء سے اپنی صحبت اختیار کرنے میں اپنی ملاقاتیں جاری رکھیں گے، ان کے پاس پہنچیں گے پیاسے ہو کر، تو دل جو ہے منور ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دور ہو گئی ہم سے۔ آج کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، جب تک کہ کوئی رشتہ دار نہ دکھے تب تک کوئی سلام نہیں اٹھتا، ہاتھ نہیں اٹھتا کسی کا، تو پھر ہم کیسے ملاقات کے لیے وقت کو نکالیں گے؟ تو بنیادی وجہ ان کے اندر جو ہے عقائد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ خود بخود اپنے ایمان سے نکل جا رہے ہیں۔ محنت ہو رہی ہوگی وہ الگ شکل ہے، لیکن ان کا جو قصور ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسرا جو بنیادی قصور ہے وہ ہے مخلوط تعلیم، مخلوط تعلیمی نظام۔ مخلوط تعلیمی نظام کے اندر دونوں چیزیں ہیں کہ مرد لڑکوں اور لڑکیاں دونوں کو اسکول اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ایک ساتھ ملا کر جو ہے پڑھایا جاتا ہے، ایک بنیادی وجہ یہ۔ دوسری جو مخلوط تعلیم کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ خالص مسلمان یونیورسٹی کوئی نہیں ہے اہل اسلام۔ مجھے دو باتیں سمجھ میں نہیں آئی، میں بہت غور و فکر کے بعد آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں، بات نکلی ہے تو۔ تقسیم ہند کے بعد ہمارے علماء نے بہت غور و فکر کر کے مسلمانوں کو یہاں پر رکھا، اور مسلمان جو ہے اپنی چوائس سے، خواہش سے یہاں پر رکے ہیں، کسی سے زبردستی نہیں رکے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت کے لوگوں نے یہ دو چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک سیاست کے اوپر کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی سیاسی اعتبار سے ان کا ایک مستقبل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اسکول اور عصری تعلیم کے ادارے کیوں نہیں قائم کی۔ جب سے یہ لہر چلی ہے، یہ بات میرے دل کے اندر ہے، آپ کے سامنے ظاہر کیا میں اور وہ لوگوں نے بہت محنتیں کی، ان کی قربانی اللہ اکبر، ان کے بغیر ناممکن تھا یہاں پر رہنا۔ ان کی قربانیاں بالکل سر تسلیم خم ہے، سر جھکتے ہیں ان کی قربانیوں کے اوپر، لیکن اتنی دور اندیشی کے ہونے کے باوجود
ان لوگوں نے ان دو چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ کاش اگر وہ لوگ اس دن، اگر اس وقت میں، تقسیم کے وقت میں اگر توجہ دیتے یا اس کے بعد توجہ دیتے تو آج یہ حالات ارتداد کی لہر نہ ہوتی ہندوستان کے اندر، بالکل نہیں ہوتی۔ اور اتنے سال ہو گئے، قومیں، مذہبیں، ملتیں، جماعتیں اس کے اوپر فکر کر رہی ہیں، لیکن آج تک بھی اس نتیجے پر کوئی نہیں پہنچا، اور آج بھی مسلمان اس کے اوپر نہیں سوچ رہے۔ اور وہی صبح ہوئی، شام ہوئی کہ اپنے بچوں کو ارتداد کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ عیسائی مشنریز ان کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جہاں مخلوط تعلیم ہے وہاں پر ڈال رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کوئی طبقہ، تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کوئی سوچ نہیں رہا اس سلسلے، کسی کی نظر پہنچ ہی نہیں رہی ہے، اور اگر نظر پہنچ رہی ہے تو اس کی ہمت نہیں ہے یا وسائل کی کمی ہے، ذرائع نہیں اس کے پاس۔ اب جیسے ہم سوچ رہے ہیں 2 سال سے، ذرائع نہیں، کیا کر سکتے؟ لیکن جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ کیوں نہیں سوچ رہا اس چیز کو؟ اس لیے اس سلسلے میں متحد ہو کر سوچنا ضروری ہے، اور یہ یونیورسٹیاں بھی ایسی ہوں کہ جہاں برائے نام یونیورسٹی نہ ہو، اعلیٰ قسم کی تعلیم ہو۔ جہاں ہم آج ایجوکیشن اور اعلیٰ قسم کی تعلیم دوسری یونیورسٹیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مسلمانوں کا ماضی تھا۔ آج سائنس کس نے لے کر آیا؟ یہ کہاں سے ہے سائنس؟ سائنس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ سائنس کے علم کے سب سے بڑے جو ہیں ہمارے جو ہے صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں سائنس انہوں نے بنائی ہے۔ ریاضی کس نے بنائی؟ کون تھا وہ؟ آج ان لوگوں نے ان کے فارمولے لے کر تھوڑے سے آگے بڑھا کر اپنے نام لگا دی، مسلمانوں کا نام ختم۔ تو اگر محنت کرنا ہے تو اس لائن کے اوپر محنت کرو، باقی کام بہت کر رہے ہیں، یہاں نہیں ہو رہا۔ اگر یہ کام نہیں ہوا تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ بھی لکھ کے لو۔ اس کی روک تھام کی صرف یہی ایک صورت ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اپنی جو ہے گھروں کے اندر مستورات کا مزاج دینی بنایا جائے، عورتوں کو دین کی تعلیم دی جائے، مسائل کا علم پڑھایا جائے، عقائد کا علم پڑھایا جائے۔ صرف قرآن کریم نازلہ پڑھ لینے پر اتفاق نہیں، تو تبھی جا کر ایمان مضبوط ہوگا۔ تو بہرحال ایمان کی تعریف سے بات چلی تھی، ایمان باللہ۔ تو ان 7 عقائد میں سے اگر کوئی بھی عقیدہ گڑبڑا گیا تو انسان ایمان سے خارج ہے۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں میں نے گنا دی، اور ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا یہی نام ایمان بالغیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے، یہ پہلے کی کتابیں، پہلے کے انبیاء، اور اسی طریقے سے جو ہے جنت و جہنم، قضاء و قدر، اللہ کی ذات، یہ سب ہم سے غائب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حضرت بور تو نہیں ہوئے، کہیں اس قاضی کی طرح نہ ہو جائے۔ جانتے قاضی کا واقعہ؟ نہیں جانتے؟ سناؤ، بوریت بھی تھوڑی دور ہوگی۔ ایک شخص تھا، بڑا سست تھا، کاہل مزاج تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، گھر میں پڑھا رہتا تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پڑھا رہے۔ تو روز اس کی بیوی اس کو ڈانٹتی تھی کہ کس قسم کے آدمی سے میرا پالا پڑ گیا، نہ کماتا ہے نہ دماتا ہے، اور جو ہے گھر میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو ڈانٹتی، ایک دن بات حد سے زیادہ بڑھ گئی، بحث ہونے لگی، دونوں میں جھگڑا آ گیا۔ اب اس کا خون گرم ہو گیا، یہ سست تھا، کئی سالوں سے ٹھنڈا خون سویا ہوا تھا، جاگ گیا اور کہا کہ ایسا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کما نہیں سکتا؟ آج کما کر بتاؤں۔ چنانچہ گھر میں ایک مرغی تھی، مرغی کو اٹھایا اور بازار کی طرف چلا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس مرغی کو بیچوں گا، اس کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا اس کے ذریعے سے پھر تجارت شروع کروں۔ اس سوچ کے اندر ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا، مرغی بھاگ گئی۔ مرغی کیا ہوگی؟ بھاگ گئی۔ اب وہ مرغی کے پیچھے، مرغی بستی کے اندر گھس گئی، کسی
खातून के घर के अंदर चली गई, वो दौड़ता दौड़ता मुर्गी के पीछे चला गया। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, मुर्गी को तो पकड़ लिया, लेकिन पकड़कर हैरत के साथ बुत बन के खड़े हो गए, इसलिए कि सामने जो औरत आई वो हूर से कम नहीं थी, खूबसूरत थी। अब उसी को तक रहा। जैसे आजकल का हमारा माहौल है कि हम बाजार में हमारी नजरें कुछ खरीदने के लिए भी जाती तो ताकती पहले है, बाद में कुछ खरीदते हैं। उम्मत का ये मर्ज बन चुका है ना। अल्लाह ने घर में बीवी जैसी अजीम नेमत दी है, उसके बावजूद भी हम अपनी आंखें जो है बाहर बाजार में लाल करते हैं। ये जिना, नजरों का, आंखों का जिना। तो वो ताकने लगा उसे, और ताकने ताकने में ही जैसे कोई शख्स पहली मरतबा ताजमहल जाए तो कैसे गौर से देखता है देर तक, ऐसे गौर करने लगा। पता नहीं कहाँ खो गया था ख्वाबों की दुनिया में। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। उस औरत को होश आया, ओहो मेरा शोहर आ गया। तो उसने इस सुस्त से कहा, काहिल से, कि जल्दी कहीं छुप जाओ, मेरा शोहर जो है बड़ा जालिम है, कहीं तुम्हें मारवार ना दे। तो वो उसने देखा कि एक अलमारी है, अलमारी के अंदर छुप गया जाकर। अब जैसे ही अलमारी के अंदर घुसा तो पहले से एक शख्स अंदर डूबा हुआ था, दुबका हुआ था, अंदर छुपा हुआ था। उसने देखा कि ये क्या है, ये तो कैद खाना हो गया कि एक के ऊपर एक कैदी आते जा रहे हैं। तो अब उसको थोड़ा सा शरारत सूझी और उसने उसे छेड़ा और कहा कि मुर्गी खरीदोगे। मुर्गी हाथ में थी ना, शरारत सूझी, उसके अंदर बैठ के क्या करता, मुर्गी खरीदोगे। उसने कहा पागल हो गए, ये कोई जगह है मुर्गी खरीदने की अलमारी के अंदर। और उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये बात आई कि ये ऐसा पागल है, काश में बाहर होता तो इसका सर तोड़ देता। तो उसने कहा तुम मुर्गी खरीद रहे हो या नहीं, या जोर से कहो, चिल्लाऊं जोर से। अब ये आदमी घबरा गया कि अगर चिल्लाया तो बाहर उसका शोहर खड़ा है, पोल खुल जाएगी और पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। उसने कहा हाँ ठीक है खरीद देता हूँ। कितने की दोगे? 100 रुपये। हाँ लो 100 रुपये। मुर्गी ले ली। फिर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने कहा ये जो आपकी मुर्गी है ना, काहिल कह रहा है कि तो मुर्गी का मालिक दूसरा शख्स हो गया। कह रहा ये मुर्गी है ना तुम्हारी, तुम बेचोगे मुर्गी, तुम मुर्गी बेचोगे? अजीब आदमी, अभी तो तुमने मुझे बेचा है और फिर तुम मुझसे खरीद रहे हो, बेच रहे हो या नहीं? आवाज जोर से करो। उसने कहा लो कितने की? 80 की। अरे अभी तो 100 रुपए की दी है और मुझसे 80 की ले रहे हो, ये क्या मामला है? 80 में दे रहे हो या जोर से आवाज करो। अब ये उसको उसका बटन मालूम हो गया कि रिमोट कैसे चलना है, गाड़ी कैसे चलनी है, रिमोट उसके हाथ में आ गया। तो उसने कहा कि ठीक है लो 80 रुपये दे दो। फिर थोड़ी देर के बाद उससे कहा कि ये मुर्गी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे तो जोर से आवाज करूंगा। अब ये चलते रहा, कई मरतबा खरीदना बेचना, कई मरतबा खरीदना बेचना हुआ। लंबा है लतीफा, थोड़ा बेचना चलता रहा, यहां तक कि उसने 400 रुपये कमा लिए और मुर्गी भी अपने पास। कितना बेहतरीन नफे का काम है कि मुद्दल भी अपने पास है, सामान भी नहीं गया और पैसे भी आ गए। थोड़ी देर के बाद उसको और चला गया। ये काहिल भाग गया, 400 रुपये लेकर घर पहुंचा। एहलिया से कहा, एहलिया, और कहा कि बेगम आज तो बड़ी नफे की तिजारत हुई है, ऐसी तिजारत किसी ने की नहीं होगी आज तक। देखो मुर्गी भी वापस लाया है 400 रुपये। बेगम ने कहा ये क्या माजरा है? उसने पूरा किस्सा सुनाया। बेगम थी दीनदार। देखो इस वाक़े में जहां आप हंस रहे हैं वहां आपके लिए इबरत भी है, सबक भी है। मैं कोई चीज़ ऐसी वैसी कभी फालतू बात नहीं करता, मेरा मिजाज नहीं है कि लतीफ़ा या जोक्स सुनाया जाए। इल्मी बात मेरा काम है कि मैं ये चाहता हूँ कि 1 मिनट भी ज़ाया ना हो, लेकिन चूंकि ये सबक आमोज़ है इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपकी बोरियत भी दूर हो जाए, सबक भी मिल जाए। तो बेगम ने कहा कि आप जिस तरीके से कमाई करके आए हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। हमारे घर में ऐसी कमाई नहीं चाहिए, ना हम इसका खाएंगे ना पिएंगे, फाके से रहेंगे, फाके से रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। उसने कहा फिर इससे अच्छा तो मैं घर में सोया हुआ था, तुमने क्यों उकसाया मुझे कमाने धमाने के लिए? बात हद से बढ़ गई।
عورت نے کہا کہ تم میری بات مان رہے ہو یا نہیں، اس شخص کو لے جا کر پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا۔ عورت نے کہا جب بات ایسی ہے تو چلو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اب آیا قاضی کا کردار۔ یہ دونوں جیسی عدالت میں پہنچے۔ قاضی اس شخص کو دیکھ کر، کاہل مرغے والا جس کے ہاتھ میں مرغی تھی، اچھل گیا کہ تم یہاں بھی آ گئے مرغی بیچنے، تم یہاں بھی آ گئے مرغی بیچنے۔ کیا سبق ملا؟ کہ جب بیویاں دیندار ہوں، گھر کے اندر دینداری ہوتی ہے، تو یوں جو ہے انسان حرام اور ہر طریقے کے شر سے اور مصیبت سے بچتا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ساری چیزیں۔ انسان کی کڑن ہوتی ہے کہ میں دین پر چلوں، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہے نا۔ یہ اللہ کا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے، جنت کے راستے آسان کر دیتے۔ تو قاضی اچھل گیا۔ دوسرا سبق کیا ملا؟ کہ جب عدالتوں میں اور انصاف کرنے والے اور انصاف کے ترازو جن کے پاس ہوں اور انصاف کی کنجی جن کے پاس ہوں، اگر وہی ہتھیار لے کر بیٹھ جائیں تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ جب قاضی ہی دوائت کے کوٹے پر ہو تو کیا انصاف کرے؟ اور زنا کی کیا سزا دے گا وہ؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے دامن کے داغ صاف کریں، پھر اس کے بعد بولیں۔ تو اس کے اندر جو ہے بصیرت بھی ہوتی ہے، عبرت بھی ہوتی ہے، سبق بھی ملتا ہے، سننے والے کو تاثر بھی ملتا ہے، انسان ایک اثر لے کر جاتا ہے۔ اور یہی قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ ہم اگر اس کو دل کے ساتھ پڑھیں گے، کلام الہی کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے، واقعی میں اس کا اثر انسان لے کر اٹھے گا۔ اور اگر سرسری طور پر جیسے عام کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیا چلے گئے، تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ثواب تو مل جائے گا حروف پر، لیکن قلوب کے اوپر اثر نہیں ہوگا، قلوب کے اوپر جمع ہوا زنگ اور میل دور نہیں ہوگا۔ یہ چیز تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان بالغیب، کہ غیب کی باتوں کے اوپر ایمان ہو۔ اسی وجہ سے ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں۔ تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ہمیں یاد آیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ یعنی اجر کے اندر کون سب سے زیادہ افضل ہے، کسے ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، ہم نے کہا کہ فرشتے، کہ سب سے زیادہ اجر ان کو ملے گا کہ وہ اللہ وہ حکم خداوندی میں اپنے آپ کو جھونک دیے، کوئی لمحہ معاصی اور گناہ کے اندر نہیں گزرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، فرشتے تو وہ ہیں جو ہر وقت اپنے رب کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا عمل افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ انبیاء کی ذات سب سے زیادہ اجر کی مستحق ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، انبیاء تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سیدھا کلام الہی آتا ہے، وہ بھی اللہ کو بھی دیکھتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، اللہ کی تجلیات کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ پھر ہم، یعنی آپ پر ایمان لانے والے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی نہیں۔ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ثواب اور اجر اس کو ملے گا جو تمہارے بعد آئے گا اور بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائے گا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ تم لوگ تو مجھ کو دیکھ رہے ہو، وَرَسُولُ فِيكُمْ، اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں، تم مجھے دیکھ کر عمل کر رہے ہو، مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، تمہیں صحابیت کا درجہ تو مل گیا۔ اللہ کے رسول کی ذات جب موجود ہو تو تمہارے لیے ایمان لانا واجب ہے۔ لیکن جو تمہارے بعد جو نسلیں آئیں گی، جو امتیں اور قومیں آئیں گی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے اور یہی کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوگ، اور پھر قرآن کریم ان کے پاس ایسی حالت میں پہنچا ہوگا کہ انہوں نے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، قرآن کریم ان کے پاس یہ دو پٹھوں کے درمیان پہنچے گا اور قرآن کریم کو سمجھیں گے، اس سے وعظ و نصیحت حاصل کریں گے اور راستے کو تعین کریں گے، راستے کو چنیں گے۔
اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، یہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ڈبل دوہرا اجر ان کو ملے گا۔ اس میں ایک اعتبار سے ہمارے لیے فضیلت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کی فضیلت سے اوپر پہنچ گئے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز۔ وہ تو ہر طریقے سے علی الاطلاق ہر طریقے سے لائق اور فائق تھے۔ یہ صرف ایمان کی کیفیت کے اندر مذاکرہ ہے۔ تو یہ ایمان بھی ہمیں جو ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، اسی کو ایمان بالغیب۔ اگر ایمان بالمشاہدہ معتبر ہوتا تو پھر جو ہے جو قومیں عذابات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسولوں کو پکار اٹھی وہ آج مومن ہوتی۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کفر کی حالت میں نہ ہوتا، فرعون ایمان کی حالت میں ہوتا، ڈوبتے ہوئے اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا کہ فرشتے گرز لیے کھڑے ہیں، روح نکالنے آئے ہیں، کہہ رہا ہے پھر کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ابھی مان لا۔ اب کیا ہے، جب تم نے عذاب کو دیکھ لیا تو اب کیا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہیں۔ نزا کی حالت میں اسی وجہ سے ایمان معتبر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا نا کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان کی حالت میں، نزا کی کیفیت تھی وہ، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہیں۔ نزا کی کیفیت سے پہلے انسان کا ایمان معتبر، اور وہی توبہ کا وقت بھی ہے کہ وہ آخری وقت ہے توبہ کا، اس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کی تفصیل نماز کا بیان ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کریں گے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی اور شریعت و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة وفتنة مسيح الدجال۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی طرفۃ عین۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم آپ کی ذات وراء الوراء ہے، آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب العالمین ہیں، آپ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، غفار بھی ہیں۔ اے مولا کریم آپ ہمارے ساتھ غفاریت کا معاملہ فرمائیں، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ مولا کریم یہ امت کمزور ہے، ہم حقیر ہیں، مولا ہر معاملے میں آپ کے محتاج ہیں۔ مولا کریم دنیا میں بھی آپ کے محتاج ہیں، آخرت میں بھی آپ کے عفو درگزر کے محتاج ہیں۔ مولا جس طریقے سے آپ نے دنیا میں اپنا محتاج بنایا، آخرت میں بھی اپنا محتاج بنائے رکھنا۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدلنا۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں کو ایمان کی اور قرآن کریم کی تعلیمات سے منور فرمائیے۔ اے مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی بہترین شکلیں و صورتیں مہیا فرما۔ اے مولا کریم جو بن بہائی بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نکاح کے جوڑوں کے بہترین انتظامات فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح صاحب اولاد بنا، نیک صالح جو ہے اولاد عطا فرما۔ اے مولا کریم آپ دنیا میں جب تک بھی زندہ رکھے اسلام اور اسلامی اصولوں پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں باقی رکھیں، اور جب ہم تمام کا اور پوری امت مسلمہ کا خاتمہ ہو تو آپ اپنا فضل فرما کر ہم تمام کا اور پوری امت کا خاتمہ اپنے فضل سے ایمان پر فرمائیے۔ اے مولا کریم ایمان کے بغیر ہمارے اعمال کچھ نہیں، اعمال بھی ایسے ہیں مولا آپ کے جو ہے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا جو کچھ بھی کیے گئے یہ ٹوٹی پھوٹی تلاوتیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں اے مولا کریم جیسی تیسی کی گئی ہیں، اے مولا کریم صرف آپ کے لیے کی گئی ہے۔ مولا ہم مانگتے بھی ہیں تو صرف آپ سے مانگتے ہیں، ہمارے ہاتھ صرف آپ کے آگے اٹھتے ہیں، ہمارے جو ہے سر صرف آپ کے آگے جھکتے ہیں۔ مولا کریم آپ کی تعظیم ہے
آپ جو ہے تمام جہانوں کے مالک ہیں۔ اے مولا کریم ذرے ذرے پر آپ کی قدرت ہے، ذرے ذرے پر آپ کی حاکمیت ہے۔ اے مولا کریم آپ جو ہے مشرق کے بھی مالک ہیں، مغرب کے بھی مالک ہے، جنوب کے بھی شمال کے بھی، ہماری ذاتوں کے بھی مالک ہے، ہماری نسلوں کے بھی مالک ہے۔ مولا ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم فتنوں کا زمانہ ہے، مسائل چل رہے ہیں، سارے مذاہب دنیا کے اہل ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ہر طرح کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے ارتداد کے فتنے سے حفاظت فرما، اس سے بچ نکلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حفاظتی تدبیر مولا کریم ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے مولا کریم جنہیں شفا مل گئی انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہمارے رشتہ داروں میں، اعزاء اقرباء میں، مسلمانوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، مولا سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے حساب و کتاب کو آسان فرما، عذابات سے ان کی حفاظت فرما، آخرت میں بھی ان کا حساب آسانی کے ساتھ فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو حضور کی شفاعت نصیب فرما، آب کوثر سے جام پینا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، اے مولا کریم اور جو بھی یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، دلی مرادیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہر ایک کے مسائل ہیں، کسی کی تجارتوں کے مسائل ہیں، اے مولا کریم کسی کی کھیتی کے مسائل ہیں، کسی کے آپس کے مسائل ہیں، اے مولا کریم کسی کے اولاد کے مسائل ہیں۔ اے مولا کریم سب کے مسائل کو اپنے فضل سے پورا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت